اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے مبارک نام کے ساتھ، بابرکت نام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لاکھوں درود، کروڑوں سلام بروح محمد و آل محمد علیہ السلام۔ آج کا موضوع صدقے سے متعلقہ ہے۔ اکثر و بیشتر خواتین و حضرات، بہن بھائی، دوست احباب پوچھتے ہیں کہ جی ہم صدقے دے دے کے پاگل ہو گئے ہیں، لیکن ہماری امراض، ہماری بیماریاں، ہمارے تکلیف، ہمارے دکھ ختم نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم کس طرح کا صدقہ دیں کہ وہ قبول ہو اور ہماری مشکلات میں آسانی پیدا ہو۔ تو ایسے احباب کے لیے، چونکہ ہماری یہ فیلڈ ہے روحانیات کی، تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ان کا پوچھنا بنتا ہے اور ہمارا بتانا بنتا ہے۔ تو میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے، صدقہ بلا کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ آپ کا فرمان عالی شان برحق۔ لیکن ہمارے ہاں صدقے کا بھی ایک عجیب و غریب طریقہ ہے۔ مزاح سے بھرپور ایک چھوٹا سا واقعہ پیش خدمت کر دوں کہ میں نہر کنارے آ رہا تھا، تو نہر کے کنارے بہت سے لوگ وہاں میں نہر کے کنارے آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا ہے کہ لاہور کے ہماری جو نہر ہے اس کے کنارے پہ لوگ صدقہ کا گوشت لے کے کھڑے ہوتے ہیں، 20 روپے لیتے ہیں، 30 روپے لیتے ہیں، اور گوشت دے کے سر سے ایسے کر کے پھینک دیتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک گوشت بیچنے والے کو نا 2 آدمی مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ میں نے رک کے پوچھا کہ بھائی اس کا کیا قصور ہے، کیوں اسے پیٹ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا جی کہ اگر آپ سن لیں اس کی کارکردگی تو آپ بھی اس کو پیٹنا شروع کر دیں۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا جی فرمائیں کیا ہوا؟ کہنے لگے جی کہ میں یہاں صدقے کے لیے رکا ہوں، میں نے اسے 20 روپے دیے ہیں، اس نے ایک تھیلی میں تھوڑا سا گوشت تھا، وہ میں سر سے ایسے کیا ہے اور اسے نیچے پھینک دیا ہے۔ اب اسے نیچے پھینکا ہے تو میں کھڑا تھا، تو میں عادی ہوں، میں نے سگریٹ پینا شروع کر دیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ جو گوشت پھینکا ہے اس کو کوے نہیں کھا رہے، کوے پاس ویسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے ذہن میں آیا کہ گوشت ہو اور کوے نہ کھائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں نے نیچے جا کے دیکھا تو وہ کھلا لفافے کو تو دیکھا تو میں حیران ہوا۔ وہ سپنج کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے جن کے اوپر کلیجی کا یا گوشت کا کلر کیا ہوا تھا، اور وہ صدقے کے طور پہ پھینکا گیا تھا۔ اب میں اہل لاہور سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ جو روز اپنے صدقے دیتے ہیں نہر کے کنارے، اس کا کیا آپ کو فائدہ ہوگا اور اس کا کیا آپ کا بلائیں جو ہے وہ ٹلیں گی؟ تو میں نے عوام الناس کی سہولت کے لیے ایک پروگرام، ایک شیڈیول ترتیب دیا کہ آپ کو کیا صدقہ دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کیسے دینا ہے۔ اس سے ایک راستہ تھا جو لوگوں کو مل گیا کہ جناب ہمیں جو صدقہ دیں گے اس سے ہم ذہنی طور پہ مطمئن ہوں گے کہ ہم نے صحیح صدقہ دیا ہے۔ اور اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا سٹار کون سا ہے۔ اور میں نے اپنے اس مضمون میں یہ جو میں نے لکھا ہے، اس مضمون میں بھی میں نے آپ کا صدقہ کیا، کب اور کتنا، اور اس میں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو آپ کے سٹار کا پتہ نہ ہو تو آپ ہمیں فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہم صبح و شام آپ کو آپ کے سٹارز بتاتے رہیں گے اور اپنے سٹار کے مطابق آپ صدقہ دیں۔ اب آتے ہیں جناب ہم صدقے کی طرف۔ تو جن لوگوں کا برج اسد اور ستارہ شمس ہے ان کے لیے کچھ صدقے ہیں۔ مثلا اس کے لیے گندم ہے، سرخ کپڑا ہے، سنہری کپڑا ہے، چنے کی دال ہے، مسور کی دال ہے، زندہ جانور دے سکتے ہیں اور گوشت دے سکتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں دینا ضروری نہیں، ان میں سے جو آپ حسب توفیق دے سکتے ہیں آپ وہی دیں گے۔ اور یہ آپ نے اتوار کے دن بوقت طلوع، جب سورج نکلتا ہے اس وقت آپ نے صدقہ دینا ہے۔ یعنی اتوار والے دن جب سورج نکلتا ہے، چونکہ اسد شمس والوں کا جو لکی ڈے ہے یا ان کا جو ستارے سے متعلقہ دن ہے وہ اتوار ہے، تو اتوار کو انہوں نے یہ صدقہ طلوع آفتاب کے وقت اس میں سے کوئی چیز بھی دینی ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ سرطان والے ہیں، بدھ، سرطان، ستارہ قمر والے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ سفید میٹھی کھیر، دہی، چاندی، انڈے، آٹا، چاول، جانور سفید، کپڑا سفید اور نقد سکے، یہ آپ پیر کے دن شام کی نماز سے قبل یعنی عصر اور مغرب کے درمیان یہ صدقہ آپ دیں گے۔ یہاں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ جب صدقے نیت کر لیں صدقے کی تو اس کو پھر گھر سے نکال دیں، پھر اس کو گھر میں نہ رہنے دیں، یہ ضروری ہے۔ اچھا، اس میں
جو اسد اور سرطان لوگوں کے صدقے میں نے عرض کیے، اس میں حسب توفیق ہے، جتنا آپ دینا چاہتے ہیں، پاؤ، آدھا کلو، کلو، من، 2 من، جتنا آپ صدقہ آسانی سے دے سکتے ہیں حسب توفیق وہ دیتے ہیں۔ اب تیسرا ہے برج جوزا اور سنبلہ، ان کا جو ستارہ ہے وہ عطارد ہے، اور عطارد کا صدقہ ہے ثابت مونگ دیں گے آپ، سبز کپڑا دیں گے آپ، گائے کا گھی آپ دے سکتے ہیں، فیروزہ جو پتھر ہے وہ دے سکتے ہیں آپ، اور پرندوں کا گوشت آپ کو دینا ہوگا اپنا صدقہ، اور اس کی مقدار 5 ہے، 5 پاؤ، 5 چھٹانگ، 5 کلو، جتنا 5 گز اگر کپڑا ہے تو یہ آپ دیں گے۔ اور اس کا جو وقت ہے وہ ہے آپ بدھ کے روز طلوع آفتاب کے 2 گھنٹے کے بعد یہ صدقہ دیں گے۔ بدھ کے روز طلوع آفتاب سے 2 گھنٹے کے بعد آپ کو یہ صدقہ دینا ہوگا۔ سور ہے اور میزان، ان دونوں بروج کے جو سٹار ہے وہ زہرہ ہے۔ زہرہ کا صدقہ بھی وہی سفید کھیر ہے، سفید کپڑا ہے، سرخ کپڑا ہے، چاندی ہے، دہی ہے، آٹا ہے، اور اناردانہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور انڈے ہیں، چاول ہے، گوشت ہے، سفید جانور ہیں۔ یہ چیزیں آپ نے دینی ہیں جمعہ کے دن سورج نکلنے کے ساتھ، اور اس کی مقدار ہوگی 6۔ یہ ہے سور اور میزان والے لوگ جن کا زہرہ ستارہ ہے۔ اس کے بعد حمل مریخ آ جاتا ہے، ایریز اور عقرب، ان کا جو ستارہ ہے وہ مریخ ہے، اور مریخ والوں کے لیے صدقہ ہے گندم، کالا گڑ، دال مسور، کپڑا سفید، کپڑا سرخ، تیل سرسوں اور زندہ جانور، اور اس کی جو کوانٹٹی یا مقدار ہے وہ 8 ہے، اور انہوں نے منگل کے روز 1 گھنٹہ بعد طلوع یہ صدقہ دینا ہے، منگل کے روز 1 گھنٹہ بعد از طلوع یہ صدقہ دینا ہے۔ آگے برج ہوت اور قوس یعنی پائسز اور آ جاتے ہیں سیکٹیریس، ان کا ستارہ مشتری ہے، اور مشتری والوں کے لیے جو صدقہ انہوں نے دینا ہے وہ ہے دال چنا، شکر سرخ، کپڑا سنہری، نمک، نقد رقم، بڑا گوشت یا پھر زندہ جانور، اور اس کی مقدار ہوگی 9۔ جمعرات کے شام آپ نے مغرب سے پہلے یہ صدقہ جو ہے دے دینا ہے۔ اب آخر میں برج جدی ہے اور ستارہ دلو ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسے ہمارے اساتذہ نے نحس اکبر گنا ہے۔ جدی اور دلو جن کا ستارہ زحل ہے، ان کے لیے کالے ماش، کالے تل، کالا کپڑا، سرسوں کا تیل، گوشت، سیاہ جانور، یہ ان کا صدقہ ہے جو انہوں نے بروز ہفتہ بوقت 12 بجے دن صدقہ دینا دوپہر کے وقت، اور اس کی مقدار 11 ہوگی۔ جو بھی چیز دینی ہے، کپڑا ہے تو 11 گز ہے، 11 پاؤ، 11 تیل ہے تو 11 سٹانگ دے دیں، اسی طرح مطلب ہے اس میں سے جو چیز بھی آپ دینا چاہیں یہ ہے۔ اب یہ کہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ کا ستارہ کیا ہے، اس کے لیے آپ سکرین پہ دیے گئے نمبر سے آپ اپنا ستارہ پوچھ سکتے ہیں کسی وقت بھی، جس کا کوئی ہدیہ، کوئی پیسہ انشاءاللہ ہمارا چینل آپ سے وصول نہیں کرے گا، اور فی سبیل اللہ ہم سب کو بتائیں گے کہ آپ کا یہ ستارہ ہے، آپ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بہترین اطلاعات سے مزین پروگرام پیش کریں گے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کی زندگی آسان کیسے ہو سکتی ہے، آپ کی مشکلیں ختم کیسے ہو سکتی ہیں، آپ کس طرح سے اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ کی اولاد آپ کے تابع ہو سکتی ہے، کس طرح سے آپ کا شوہر جو اپنے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اس کو راہ راست پہ لایا جا سکتا ہے بغیر کسی ہدیے کے۔ قطعاً یہ نہ سوچیے گا کہ ہمیں آپ سے کچھ پیسے لینے ہیں۔ ہمارا چینل صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ پاک میرے پاکستان کو اپنے امان رکھے، اور کرونا جیسی موذی مرض سے اللہ تعالیٰ میرے پاکستانیوں کو بچا کے رکھے۔ جو اس سے چلے گئے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ سے نوازے۔ اللہ حافظ۔